الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج میری گفتگو کا عنوان ہے اسلام کا تصور قربانی اور فلسفہ قربانی، کہ اسلام نے جو قربانی کا ہمیں حکم دیا ہے یہ کب سے ہے، اور اس قربانی کے پیچھے اغراض و مقاصد کیا ہے، اس بارے میں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک بات اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ تمام امتوں کے لیے قربانی کرنے کا اور قربانی کا جو حکم اللہ نے عطا فرمایا اس کا مقصد یہ تھا کہ بندہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کے سامنے اپنے سر کو خم کرے اور احکام خداوندی پر عمل کرے۔ ویسے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور غور و فکر کریں گے تو یہ بات سامنے آ جاتی کہ ہر قوم میں قربانی کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے، ہر قوم میں۔ اور بہت سارے دیگر حضرات جو غیر قوم کے لوگ ہیں، آپ ان کے اندر بھی جا کر کے دیکھیں گے، جھانک کر کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے نزدیک بھی دیوی اور دیوتاؤں کے سامنے، بتوں کے سامنے نظر و نیاز مان کر کے جانوروں کو ذبح کرنا ان کے نزدیک بھی ایک پرانی رسم ہے۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ ہے، تو آپ اگر اقوام کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر قوم میں قربانی کا تصور رہا ہے، ہر قوم میں۔ ہاں، طریقہ قربانی سب کا مختلف ہے، لیکن میں آج کی گفتگو میں اسلام کا تصور قربانی اور فلسفہ قربانی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو پوری زندگی جو ہے نا، دراصل ہماری جو پوری زندگی ہے، یہ پوری لائف جو ہے نا، یہ در حقیقت قربانی چاہتی ہے، پوری لائف۔ والدین اپنے اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں، اسی طریقے سے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو لائف میں اگر دیکھو گے تو قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک انسان اگر کسی کام میں بہت زیادہ محنت کرے تو ہم بولتے ہیں کہ اس نے اس مقصد کو، اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی دی۔ تو قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ جو قربانی کا جو لفظ ہے اور جو یہ ورڈ ہے، یہ ہماری لائف سے جڑا ہوا یہ لفظ ہے۔ اور قربانی کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک بندہ اگر دن میں 5 اوقات نماز ادا کرتا ہے تو بولتے ہیں کہ یہ دن میں 5 وقتوں کی قربانی دیتا ہے۔ حج کرنے کے لیے چلا گیا انسان ایک بار، تو جب ایک بندہ حج کے لیے نکلتا ہے تو رقم کی قربانی، وقت کی قربانی، وطن کی ہجرت کی قربانی، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر کے جانا، اس کی قربانی، تو بے شمار قربانیاں انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے۔
اور قربانی کرنے سے انسان عظیم مقام حاصل کرتا ہے، بلندیوں پر چڑھتا ہے۔ لیکن انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی ہے سالانہ ذبیحہ، جس کا حکم پروردگار عالم نے کلام مجید میں ہمیں عطا فرمایا، اور شریعت محمدی میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سال میں ایک بار ہر مالک نصاب پر، جو مرد و عورت جو بھی مالک نصاب ہے اس پر قربانی کرنا سال میں ایک بار یہ لازم اور ضروری ہے۔ اب اس کے قربانی کے بے شمار مسائل ہیں، میں اس پر بعد میں گفتگو کروں گا۔ صرف ایک مسئلہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ قربانی اور زکوٰۃ، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں انسان جو صاحب نصاب ہوتا ہے وہ اس مال کا مالک کم سے کم 1 سال تک رہے، جس کو عربی میں حولان حول کہتے ہیں، 1 سال تک۔ لیکن قربانی میں جو قربانی کے 3 دن ہیں، 3 ایام ہے، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ان 3 دنوں میں اس کے پاس آ جائے، وہ بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے قربانی کرنا لازم، ضروری اور واجب ہے۔ اس مسئلے کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ فوت ہو چکے، ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، آپ ان کے نام پر بھی ان کی ایصال ثواب کے لیے قربانی کر سکتے ہیں، اور قربانی کا ثواب اللہ عز و جل ان مرحومین کو عطا بھی فرماتا ہے۔ بہرحال میں قربانی کا تصور وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ گزشتہ امتوں میں اگر آپ غور کریں گے تو گزشتہ امتوں سے قربانی کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے، اسی دور سے قربانی کا سلسلہ ہے۔ اور اس پورے واقعے کو پروردگار عالم نے سورہ مائدہ میں 6 پارے میں بیان بھی فرمایا ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب اس کائنات میں تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد جب اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے درمیان نکاح کی ترتیب یہ بنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا کہ ایک ساتھ 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، یہ دونوں آپس میں بھائی کہلاتے ہیں۔ پھر جب دوسری بار لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تو پہلے بار جو لڑکا پیدا ہوتا اس کا نکاح دوسری مرتبہ کی لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، یہ ایک طریقہ بنا تھا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صاحبزادی تھی، اور اس سے نکاح کرنے کے لیے حابیل اور قابیل یہ دونوں نکاح کے خواہش مند ہوئے، جبکہ اس دور کے مطابق حابیل کا نکاح حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس خاتون کے ساتھ کرانا چاہ رہے تھے، چونکہ یہ سگے بھائی بہن نہیں تھے، لیکن قابیل بضد تھا نکاح کرنے پر۔ ایک ہی خاتون کے ساتھ قابیل بھی نکاح کرنا چاہ رہا ہے اور حابیل بھی۔ سورہ مائدہ میں یہ مکمل واقعہ موجود ہے۔ جب یہ دونوں اختلاف کے شکار ہوئے تو انہیں حکم دیا گیا کہ تم اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اس کا نکاح اس خاتون کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محبوب آپ لوگوں کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کی کہانی کو بیان کیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب وہ دونوں کسی اختلاف کے شکار ہوئے اور ایک ہی خاتون کے ساتھ نکاح کرنا انہوں نے چاہا تو اللہ نے حکم عطا فرمایا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، اور جب ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی اور ایک کی مقبول نہیں ہوئی، اور جن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی اللہ نے حکم عطا فرمایا کہ تم اس خاتون کے ساتھ نکاح کر لو۔ لیکن اس دور میں قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ قربانی جب کرتے تھے تو کسی اونچی جگہ پر جس چیز کی قربانی کی جاتی تھی اس کو اونچی جگہ پر رکھ دی جاتی۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو 2 صاحبزادے تھے حابیل اور قابیل، حابیل نے ایک جانور کی قربانی کی اور قابیل نے جو کا جو کاشت کیا تھا اس کو ایک اونچی جگہ پہ لے جا کر کے رکھ دیا گیا۔
اب قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے کوئی آگ نازل ہوتی اور جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول کی جاتی، آگ اس کی قربانی کے گوشت کو یا جو قربانی کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھتے اس کو کھا جاتی تھی، اور ان دونوں نے یہی طریقہ کیا اور حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ تو قربانی کا اگر آپ تصور دیکھو گے تو یہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہے۔ اسی طریقے سے یہی سلسلہ قربانی کا بنی اسرائیل تک رہا، بس کچھ مختلف طریقے رہے۔ چونکہ بنی اسرائیل یہ کافی ناشکری لوگ تھے، قوم تھی یہ، تو ان کو سزا یہ ملی کہ ان کی شریعت جو ہے نا ان کے لیے کافی مشکل بنا دی گئی تھی۔ یہ گناہ کرتے تو ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا آ جاتا کہ اس نے گناہ کیا، اگر کسی نے چوری کی تو گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا آ جاتا۔ یہ جتنی شرارت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو ان کے لیے اس قدر مشکل بنا دیا۔ تو بنی اسرائیلیوں میں بھی قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی کرتے اور کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے، اور جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی اور اس کی قربانی کو جلا لیتی، اس کو خاک بنا دیتی، یعنی وہ قربانی کے گوشت کو کھا نہیں سکتے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، انہی میں سے ساتھ ساتھ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل ہر جگہ قربانی نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے ایک خاص جگہ بھی بنائی گئی تھی، وہیں پر قربانی دو، اور وہ خاص جگہ پر جا کر کے جب وہ قربانی دیتے اور جس کی قربانی مقبول ہو جاتی، قوم میں لوگ اس کی تقوی اور طہارت کے گن گاتے کہ فلاں آدمی بہت اچھا تھا، اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اور جو گوشت یا جو بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی دیتے وہ جوں کا توں رہ جاتا، تو لوگ اسے ذلیل کرتے کہ تو نے کتنا گندا کام کیا کہ اللہ نے تیری قربانی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کی۔ یہ سلسلہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک رہا، قربانی کی قبولیت کا یہ سلسلہ۔ لیکن جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں وجود میں آئے، قربانی تو برقرار رہی، قربانی کا حکم بھی برقرار رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی امتیوں کو قربانی کرنے کا حکم بھی عطا فرمایا، آیت کریمہ بھی نازل فرمائی، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ جو تم قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پروردگار عالم نے قربانی کو ایک نشانی قرار دی، لیکن آپ بیٹھ کر کے سوچ رہے ہوں گے کہ وہی طریقہ کار اگر ہوتا جو گزشتہ امتوں میں رائج تھا کہ قربانی کی قبولیت کا پتہ چل جاتا تو ہمارے درمیان بھی کافی اچھا ہوتا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو پھر آپ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ہر دن ذلیل ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ سال بھر صرف وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں گے کہ تو اتنا اچھا آدمی، نمازی، لیکن تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ لیکن اللہ اکبر، پروردگار عالم نے محبوب کی وجہ سے محبوب کی امتیوں پر اس قدر رحم فرمایا اور پیار فرمایا کہ قربانی قبول ہے یا نہیں ہے یہ تم کو نہیں پتا، یہ تو صرف رب جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی محبوب کی امت کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے نہیں دینا چاہتا۔ اسی لیے اگر کوئی تقوی طہارت کا پابند ہے اسے بھی یہ نہیں پتا اس کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں ہے، اور اگر کوئی گنہگار ہے اسے بھی یہ بھی نہیں پتا اس کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ حکم عطا فرما رہا ہے کہ میرے بندو، محبوب کی امتیوں، تم قربانی کرو، یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو قربانی کا تو تصور رہا ہے یہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے، اس کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی آپ کی رائے نہیں چلے گی۔ بہت سارے لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں، نہیں دیکھیں گے، ضروری نہیں ہے، جانور کو تکلیف پہنچانا یا کسی جو ہے جاندار چیز کو ذبح کرنا یہ میں غیر مناسب سمجھتا ہوں۔ اس طریقے کے 2 نمبر کے عالم نہیں، جاہل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں عالم، آپ کے سامنے آئیں گے ہیلے بہانہ بنا کر کے آپ کو اللہ کی ایک عظیم نشانی، جس کو پروردگار عالم نے اپنی نشانی قرار دی، جو اسلام کی نشانی ہے، اس سے آپ کو دور کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں، جو مسلمان ہوتا ہے نا، مسلمان دین پر عمل کرنے والا اور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنانے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سلنڈر کر دو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں. اس میں سوچنا نہیں ہے، جو سوچا وہ گیا. کیونکہ ایمان نام ہے اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان کا، کہ تم زبان سے اقرار کرو اور دل سے قبول کر لو. یہ مت سوچو کہ اس میں کیا فائدہ ہے. ہماری سوچ اور ہماری اوقات اتنی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی حکمتوں پر غور کریں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، اگر ہم ان چیزوں کو بجا لائیں گے اس میں ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت میں بھی بہتری ہے. تو کوئی ہیلا نہیں، کوئی بہانہ نہیں. حدیث رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل جو ہے وہ جانور کی قربانی ہے. اگر کوئی یہ سوچے کہ میں 20-25 ہزار روپے صدقہ کر دیتا ہوں، آپ کروڑوں روپیہ صدقہ کرو، اگر صاحب نصاب ہیں آپ نے قربانی نہیں کی، کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. قربانی کے دن اگر آپ کھربوں روپیہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیتے ہیں لیکن آپ نے قربانی نہیں کی تو آپ نے اللہ کے نزدیک جو سب سے محبوب عمل تھا اسے آپ نے ترک کر دیا. اسلام کی جو ایک نشانی تھی وہ آپ نے چھوڑ دیا. آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک شخص تھا، اس نے خواب میں دیکھا میدان محشر قائم ہے اور لوگ جانوروں پر، خوبصورت خوبصورت جانوروں پر بیٹھ کر کے جنت میں جا رہے ہیں. یہ بھی کافی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ شاید مجھے بھی کوئی جانور مل جائے. بہت دیر تک انتظار کرتا رہا لیکن اسے کوئی جانور نہیں ملا کہ جس پر بیٹھ کر کے وہ جنت میں جائے، شان و شوکت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ. کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد جب لوگ جاتے ہیں تو اس نے ایک آدمی کو رک کر کے پوچھا، بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ اتنا عظیم مقام کہ خوبصورت خوبصورت جانوروں پر بیٹھ کر کے یہ جنت میں جا رہے ہیں اور میں کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، مجھے کوئی جانور میسر نہیں آ رہا کہ جس کی پشت پر بیٹھ کر کے میں جنت میں جاؤں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، جنتیوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر کے قربانی کے روز اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نشانی کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے تھے. یہ انہی جانوروں پر بیٹھ کر کے جا رہے ہیں جن کو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیا ہے. یہ نیند سے بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. یہ کرتے یہ تھے کہ قربانی کے دن کچھ رقم غریبوں میں صدقہ کر دیتے تھے، خیرات کر دیتے تھے، اور وہ یہ سوچتے یہ تھے کہ میں کسی جانور کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. جب یہ نیند سے بیدار ہوئے فوراً اللہ کی بارگاہ میں گئے، سجدہ کیا، انہوں نے رو رو کر کے مولا کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک طلب کی اور عہد کیا، مولا میں مرتے دم تک جب جب قربانی کے ایام آئیں گے پروردگار عالم، میں اب ہر سال تیری بارگاہ میں قربانی پیش کروں گا. تو قربانی کے دن کوئی بہانہ نہیں، کوئی حیلہ نہیں. جو صاحب نصاب ہیں ان کے لیے لازم اور ضروری ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے. آؤ میں آپ کو حدیثیں بتاؤں. ابن ماجہ کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب نصاب ہو، اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو اور قربانی نہ کریں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اعلان کر دو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. ان کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، عید الاضحیٰ کے عیدگاہ کے قریب بھی ان کو نہ آنے دیا جائے جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں. یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، قربانی کے جانور میں خرچ کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی روپیہ اللہ کے نزدیک پیارا نہیں ہے جانور کے لیے. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ آؤ میں تم کو ایک بشارت سناؤں کہ جو لوگ قربانی کے ایام میں جانوروں کو اللہ میں پیش کرتے ہیں، ان زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے قربانی کی. لیکن ہوتا یہ ہے نا کہ یہاں پر کچھ لوگ یہ بولتے ہیں دل گوارا نہیں کرتا. جن جانوروں کو قربانی کرنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا وہاں پر اگر آپ یہ کہیں گے کہ میرا دل نہیں کرتا، آؤ میں آپ کو بتاؤں تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں. میرے آقا سے بڑھ کر کے رحم کرنے والے اس کائنات میں کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عفو درگزر کرنے والے اس کائنات میں کوئی نہیں. میرے آقا نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف فرمایا، میرے آقا نے
اللہ اکبر، بڑے بڑے پاپیوں کو معاف فرمایا، بڑے بڑے جرم کرنے والے، کرائم کرنے والے جب وہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم مزاج تھے، اتنے نرم دل تھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بے شمار القابات سے نوازا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ایک لقب کلام مجید میں بھی ذکر فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آخری حج فرما رہے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث کے راوی کئی صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 میں سے 60 اونٹوں کو میرے آقا نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ذبح فرمایا ہے۔ اگر قربانی کرنا بے رحمی ہے تو پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے مقدس ہاتھوں سے جانوروں کی قربانی نہیں فرماتے۔ میرے آقا نے قربانی فرمایا، اور قربانی فرمانے کے بعد حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، یہ جتنے جانور بچ گئے ہیں تم اپنے ہاتھوں سے ان جانوروں کی قربانی کرو۔ تو قربانی کرنا، جانور کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنا، اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جانوروں پر ظلم ہے، نہیں، اللہ نے بنایا ہی اسی لیے، یہ نظام قدرت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ جانوروں پر ظلم ہے تب تو پھر میں کہوں گا کہ ہر جاندار پر تم رحم کرتے چلو، کسی درخت سے پھل نہیں توڑنا، درخت میں تو جان ہے نا، جب تک جان ہے تب تک اس کی پتیاں ہری ہے، جب تک اس درخت میں جان ہے، اس درخت میں پتے ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، تو آج کے بعد سے پھر کسی درخت کے پتے کو نہ توڑنا۔ آج کے بعد سے جب آپ دھان لگاؤ گے تو اس کے دھان کو بھی مت کاٹنا، طرح طرح کی چیزیں جب آپ لگاتے ہیں کچھ مت کاٹنا، کوئی درخت نہ کاٹنا، لکڑیاں وصول نہ کرنا درختوں سے، کسی شاخ کو نہ کاٹنا، کیونکہ ان سب میں جان ہے۔ لیکن آپ یہی کہو گے اگر یہ سب نہیں کاٹیں گے تو پھر ہم گھر کے دروازے کیسے بنائیں گے، پھل فروٹ کہاں سے کھائیں گے؟ یہ تو اللہ نے بنایا ہی اسی لیے ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں پر جب اللہ نے اسی لیے بنایا ہے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کرنا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لَكُمْ فِيهَا خیر، یہ حکم عطا فرمانے کے بعد میرا رب فرماتا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ ویسے تو یہ بڑی طویل گفتگو باتیں مجھے بہت ساری پیش کرنی ہے۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانوروں کی قربانی فرماتے، 2 مینڈے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانوروں کی قربانی یہ لازم ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے نہیں، ایک میں نے اپنی طرف سے ذبح کی ہے اور ایک میں اپنی امت کی جانب سے ذبح کر رہا ہوں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے چاہے حالات کیسے بھی ہو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امت کو فراموش نہیں کیا ہے، ہمیشہ میرے آقا نے امت کو یاد فرمایا ہے۔ اور محبت تو اس قدر کی ہے، سخت ٹھنڈی راتوں میں بھی آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آدھی رات بستر سے اٹھتے اور جنگلوں میں کبھی نکل جاتے، کبھی پہاڑوں میں نکل جاتے، ہاتھ اٹھا کر کے امت کی مغفرت کی دعا میرے آقا مانگا کرتے تھے۔ اس قدر میرے آقا اپنی امت سے محبت فرمایا کرتے۔ جب میرے آقا کا یہ معمول رہا ہے کہ وفات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 2 جانوروں کی قربانی کی، اب صحابہ کا عمل دیکھیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مینڈے کی قربانی کر رہے تھے، تو میں نے پوچھا یا علی مرتضی 2 مینڈے کی قربانی؟ علی مرتضی فرماتے ہیں اے اخنس کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ جب تک میرے آقا باحیات رہے وہ امت کے نام پر قربانی کرتے رہے۔ اے اخنس اگر اللہ نے تمہیں صاحب نصاب بنایا ہے اور تم صاحب حیثیت ہو، تمہارے پاس مال و زر ہے، جہاں تم اپنے نام کی قربانی کرتے ہو وہی تم اپنے آقا کے نام کی بھی قربانی کرو۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کی عادت تھی کہ جتنے صحابہ صاحب نصاب تھے وہ صرف اپنی قربانی نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کرتے تھے۔ تو قربانی یہ ایک ہمارا دینی فریضہ ہے، پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حالات چاہے کیسے بھی ہو،
کیا حالات اگر بگڑتے جائیں گے تو آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ حالات اگر بگڑتے جائیں گے تو آپ وہ سارے احکامات کرنا چھوڑ دیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے؟ قربانی کے لیے تو دوسرے ذرائع ہیں نا. اگر آپ کے یہاں پریشانیاں ہیں تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں قربانیاں ہو سکتی ہیں, اور پھر اس کے لیے دوسرے جانور بھی تو ہیں. بکرے کی قربانی دے سکتے ہو, بکری کی قربانی, مینڈے کی قربانی, بیل کی قربانی, ان جانوروں کی تو قربانی دے سکتے نا. ہم اگر یہ کہیں کہ ہم کو اگر کسی کے دھرم کو ٹھیس نہیں پہنچانا ہے تو اس کے لیے دوسرے ذرائع ہیں جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا, وہ بکروں کی قربانی کر دیں, مینڈوں کی قربانی کریں, بکریوں کی قربانی کریں. ہاں, مرغی کی قربانی نہیں. ایک صاحب تھے اہل حدیث, وہ مسئلہ بیان کرے بولے مرغی کی قربانی کر دو, پتہ نہیں پھر آگے چل کر کے بیان کریں گے کہ وہ 2-4 انڈے کی قربانی کر دو. اس لیے ایسے بے وقوف جاہلوں کی گفتگو سن کر کے اپنے ایمان کو خراب نہ کرنا. علماء کی تقریر سنو, جاہلوں کی گفتگو سن کر کے اپنے ایمان کو بیچ دو گے. ایک سے ایک نئے نئے مسائل آپ کے سامنے بیان کرتے جائیں گے, اور ایک وقت ایسا آئے گا بولے گے کہ نہیں 3 دن میں تھوڑی قربانی کرنا ضروری ہے, سال میں کبھی بھی تم قربانی کر دو تب بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو ایسے ایسے مسائل نئے نئے پیش ہوتے رہیں گے. تو آج ہے نا کچھ لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں قربانی کے نام پر کہ جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں, جبکہ میں نے بتایا کہ ہر قوم قربانی کرتی ہے. دیوی دیوتاؤں کے سامنے وہ بلیدان چڑھاتے ہیں نا, آپ نے خود دیکھا ہوگا ویڈیوز میں دوسرے. ہم کسی کے دھرم کو ٹھیس نہیں پہنچاتے, لیکن ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم کرو تو ٹھیک ہے اور ہم کریں تو غلطی ہے. تم کرو تو کچھ بات نہیں, اگر ہم کریں تو تم ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہو کہ ہم ظالم ہیں. ارے اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم فضول پانی بھی خرچ کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں تم کو جواب دینا پڑے گا. ہاں, اسلام نے جن جانوروں کی قربانی کا حکم دیا ہم انہی جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان کی قربانی کا حکم اسلام نے دیا ہو. آؤ کلام مقدس کا مطالعہ کریں. میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا, کہ جس نے کسی کا ناحق قتل کیا, کسی انسان کا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور اگر جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلم ہے کہ نان مسلم ہے. انسانیت کے نام پر اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہم ہر کسی کی مدد کریں گے, لیکن ہم کسی انسان کی جان نہیں لیتے. اللہ نے جن جانوں کو ذبح کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے انہی کی قربانی کرتے ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے لکم فیہا خیر, اس میں تمہارے لیے برکت ہے, بھلائی ہے. برکتیں کتنی ہیں؟ کروڑوں کھربوں بکریاں بکرے ذبح کیے جاتے ہیں, لیکن ہر سال ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اتنی برکت رکھی ہے اللہ نے, اتنی برکت ہے. تم ذبح کرتے جاؤ, تم ایک ذبح کرو, اللہ تمہیں اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. یہ ان جانوروں میں برکتیں بھی ہے. تو قربانی کرنا یہ ایک ہمارا دینی فریضہ ہے, کبھی اس سے پیچھے نہ ہٹنا. اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اگر میرے گھر میں 4 لوگ صاحب نصاب ہیں تو 4 بکرے میں کہاں سے لے کے آؤں گا؟ 4 بکروں کی قیمت اگر ہم دیکھ لیں 10,000 کے حساب سے 40,000 روپے ہے کہ نہیں؟ 15,000 کے حساب سے دیکھ لیں تو 50 پار ہو رہے ہیں. تو ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے کہ اتنے سارے بکروں کی قربانی, اتنے پیسے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو دیکھیے, اگر آپ کے گھر میں 4 سے 5 لوگ صاحب نصاب ہیں تو ایک آدمی بکری کی قربانی اپنے نام سے کر دے, باقی حصے والے قربانی میں آپ حصہ لے لیں. آپ بچنے کی کوشش نہ کریں, لیکن آپ دیکھیں کہ کون سی جگہ صحیح ہے آپ کی قربانی کے لیے. ابھی 1,000 روپے والے حصے بھی آ جائیں گے آپ کے پاس, چوپڑی لے کر کے 1,000 روپیہ فی حصہ, آؤ ہم آپ کی قربانی. بھائی 7,000 روپے میں کون سے جانور کا آپ کی قربانی کرو گے آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم خوبصورت اچھا جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو. یہ قربانی صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہے جس کو پوری کر دو, نہیں, بلکہ تم جو قربانی کرتے ہو اس میں اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. گوشت کھانا مقصد نہیں ہے. پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ کے نزدیک
تمہارے جانور کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری دل کی نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ یہ سورۃ الحج کی آیت کریمہ، آیت نمبر 36۔